فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں، حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے۔ بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے ہیں، وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے گی۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کوئی پیر و مرشد تھے، ان کے کچھ عجیب سی کچھ حرکتیں سامنے آئیں غیر شرعی، تو مجھے کہنے لگے ان کے خلاف آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں۔ میں نے کہا دیکھو میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بیان کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو جن کو ان کی برائی کا علم نہیں ہے، وہ صرف ان سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہر عالم ہر بزرگ سے بدگمان ہو جائیں گے وہ۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ محترم انسان ہے نا، گناہ ہو گیا، چھپ کے گناہ کیا کسی نے، آپ کو پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی کھولا ہوا ہے۔ کل ان کو خیال ہو گیا کہ یار یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کل یہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے ان کا گناہ آ گیا وہ کبھی بھی معاف، انسان کا دل تو بہت چھوٹا ہے نا، تو شریعت کا حکم ہے کسی نے چھپ کے گناہ کیا ہے تو اس پہ کیا کرو؟ پردہ ڈالو۔ تو وہ کائنم من کان، کوئی بھی ہو، کوئی بھی، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایک چپڑاسی ہو، کوئی بھنگی ہو، اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ بولو بھائی نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی کھل کے گناہ کرتا ہو تو پھر آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ گمراہ آدمی ہے، اس سے بچو، کیونکہ وہ اپنی برائی پہ خود شرمندہ نہیں ہے نا، وہ اپنی برائی کو خود چھپانا ہی نہیں چاہتا ہے، تو وہ کھلا گمراہ ہے۔ اس لیے اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ تو خود برا ہے، وہ تو جب خود ہی اپنے گناہ کو نہیں چھپا رہا۔ لیکن عام حکم شریعت کا یہ ہے، آج لوگ ذرا سی بات پہ جب کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو شیطان کے پاس نا ہر گناہ کو حلال کرنے کے بڑے زبردست دلائل ہوتے ہیں۔ شیطان ہر گناہ آپ کی نظر میں حلال کر دے گا دلائل دے کے۔ جیسے میں نے بتایا نا، شراب پینے والے کو شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ ڈپریشن کا علاج ہے، فی الحال میں ٹینشن میں ہوں، کوئی بات نہیں، پی لی تو اسٹریس ختم ہو جائے گی، پھر بعد میں چھوڑ دوں گا۔ تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نفس کا کام ہوتا ہے آپ کے دل میں گناہ کی چاہت ڈالنا، جو انسان کی نیچر ہے، ہر برائی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، دل چاہتا ہے میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس گناہ کی چاہت نہیں ڈالتا، شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ کے دل میں، یہ بیان کی گچی پکڑ کے رکھنا، موضوع چینج نہ ہو جائے جہاں سے شروع کیا تھا میں نے، کیونکہ یہ شیطان ویطان درمیان میں آ گیا، اب یہ کہیں اسٹیشن ہی پورا چینج نہ ہو جائے نا، ہم تو نکلتے ہیں تو پھر وہ نان اسٹاپ چلتے ہی چلے جاتے ہیں، تو درمیان میں قیام و طعام بھی آتا ہے نا، جب آپ لانگ روٹ پہ چلتے ہیں قیام و طعام لکھا ہوا آتا ہے، تو آپ دونوں جو ہے نا ذرا بیان کو اصل جہاں سے شروع ہوتا ہے اس ٹاپک کو مکمل کرنا ہے، وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں جب گناہ، آپ کو اب آپ بیان چھوڑ دیں، یہ سوچیں شروع کہاں سے ہوا تھا، اسی پہ سوچتے رہیں آپ، تاکہ وہاں سے لے کے جائیں نا ہم، کیونکہ آپ بھی ادھر آ گئے تو پھر آپ بھی قیام و طعام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان کا کام یہ ہوتا ہے، دیکھو آپ کی طبیعت جب گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لوں، یہ دل چاہنا تو نیچر ہے انسان کی، دل چاہنا، بد نظری کا دل چاہتا ہے، یار ہم بھی دیکھ لیں، گانا سننے کا دل چاہتا ہے، یہ تو چاہتا ہے، انسانوں کا دل چاہتا ہے، اور کسی کو دیکھ رہے ہیں سٹا لگا رہا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے یار دو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے ہم بھی پی کے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ تو انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ شیطان آپ کے دل میں خواہش نہیں پیدا کرتا، شیطان کیا کرتا ہے؟ جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک بولو بھائی نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے؟ کیا غیرت برداشت کر لیتی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا بھی کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟
تو دیکھیں ضمیر اب ملامت کرے گا نا کہ یار جو غیرت مند ضمیر ہو، غیرت ہی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پھر تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کر لے ہم بھی کر لے. جیسے انگریزوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سسٹر کیا اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بردر کا کی اپنی گرل فرینڈ ہے تو کہنے ٹھیک ہے سسٹر کا اپنا بوائے فرینڈ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ غیرت میں صوفہ نکال دیا تھا انہوں نے گھروں سے، آپ کو پتہ ہے نا بھائی. وہ کیا ہو گیا واقعی بھول پہنچ جاتے ہو یار آپ لوگ، پھر جو کئی بار سن چکے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں نا. وہ اب آ گیا تو پھر وہ کنفیوژن رہے گی آپ لوگوں کو. وہ گوروں میں بھی کسی نے بتایا کہ بڑی غیرت ہوتی ہے، تو وہ ایک گورے نے دیکھا اس کی بچی جو ہے نا وہ پارک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں، تو اس کو وہ گورا واقعہ سنا رہا ہے کسی پاکستانی کو کہ میرے اندر بڑی غیرت تھی، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت میں، میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کہتا ہے چلو اس دفعہ تو برداشت کر لیا، آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا. کہتا ہے پھر وہ مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ، ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا، پھر دوبارہ دیکھا، میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، پھر کہا چلو یار اس دفعہ معاف کر دو. ایک دن کیا ہوا، گھر میں جو بیٹھک ہوتا ہے نا، گیسٹ روم جو ہوتا ہے، وہاں سوئے بیٹھے ہوئے اور عجیب قابل اعتراض حالت میں، تو وہ گورا پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دفعہ میں نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا. غیرت جاگ گئی بھائی. اس نے پوچھا پاکستانی نے تو نے کیا کیا غیرت میں؟ اس نے کہا میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا. غیرت میں آ کے وہ صوفہ ہی گھر سے میں نے نکال دیا. واہ زبردست خاندانی غیرت. خیر لیکن گورے یہ بھی نہیں کرتے، گورے یہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اپنے صوفہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے لے کر آئی ہے، وہ اس کا اگر آپ کا صوفہ ہے تو اس پہ وہ کرایہ ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لیں. معاملات میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں، وہ ایک نمبر ہوتے ہیں معاملات میں، 2 نمبر ہی ان کے یہاں نہیں ہے. باقی یہ چیز ہی ان کا چونکہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا کہ وہ غیرت ویرت سب ختم. تو اس لیے تو چیختا ہوں اتنا کہ شادیاں کرو اپنے کم عمری میں، نکاح کرو تاکہ یہ غیرت والا سسٹم برقرار رہے. کیونکہ یہ ایک حد تک چلے گا، ہمارے یہاں بھی غیرت جب یہ زیادہ ہو جائے گا نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ ہو جائے گا تو غیرت ویرت ہمارے یہاں بھی ختم. ایک حد تک انسان اپنے ضمیر کی بات سنتا ہے، اس کے بعد ضمیر کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے پھر وہ. تو اگر غیرت ہوگی تو جب بھی کسی گناہ کا آپ کو خیال آئے گا تو ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. جھوٹ بولتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، شراب پیتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، زنا کرتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے نا، ضمیر کہہ رہا ہے یہ برا عمل ہے، شیطان دلائل کے انبار لگا کے اس برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے نہیں یہ برا عمل نہیں ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے مزین کا لفظ استعمال کیا. مزین زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کہ اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا، حقیقت میں تبدیل نہ ہونا. جیسے خواتین زینت کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں نا، تو حقیقت میں تھوڑی خوبصورت بن کے آ جاتی ہیں. ابے بھائی اگر کوئی خاتون تھی، کوئی بدصورت عورت گئی بیوٹی پارلر تو وہ خوبصورت بن کے تھوڑی نکلے گی. وہ تو بھائی جیسی اللہ نے ناک بنائی، جیسے آنکھیں بنائی، جیسا رنگ بنایا، جیسا قد بنایا، وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا، اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے. لیکن بیوٹی پارلر والوں کا کمال یہ ہے کہ ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے پورا حلیہ کیا کر دیتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں. 2-4 ڈبے خرچ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹیمپر کے، وہ خرچہ آتا ہے، لیکن پورا حلیہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب یہ مزین، یہ زینت ہے. زینت کا مطلب دیکھنے میں اب کیا ہے؟ کوئی چیز اچھی لگنے لگے، چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو. بالکل ایسے جیسے کھانے کے ایک خوشبودار کھانا واقعی اچھا ہوتا ہے، اور ایک کھانا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو جس پیکنگ میں پیش کیا گیا نا، اس پیکنگ کو دیکھ کر آپ اس کھانے پہ لٹو ہو گئے. تو شیطان پیکنگ چینج کر دیتا ہے، شیطان اس پہ مزین کر دیتا ہے، برائی کو چمک پٹیاں لگا کے ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے یہ برائی نہیں بلکہ بہت زبردست چیز ہے. گویا وہ بتا دے گا شراب تو وقت کی ضرورت ہے بھائی، پیے بغیر تو اس زمانے میں گزارا ہے ہی نہیں. لوگ پورے کین پیتے ہیں، ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کون سا مولوی ہیں، ہم کون سا نمازی پرہیزگار ہیں، ہم کون سا کوئی جو ہے وہ حاجی اور وہ ہیں، ہمارے کون سے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں؟ ہم تو ابھی لبرل لوگ ہیں یار. ٹھیک ہے مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو 2-4 برائیاں جہاں اور کرتے ہیں تو ایک یہ والی بھی کر لی تو کیا ہو گیا؟